بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں, بزنس کنسلٹنٹ ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج کچھ بات کرنی ہے جی. سیاسی زوڈک سائنس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے, کچھ سیاسی باتیں کریں گے اور آج ان سے پوچھیں گے جی پاکستان کا ذائچہ, عمران خان صاحب کا ذائچہ اور ہماری حکومت کا ذائچہ جو حکومت چل رہی ہے اس کے حوالے سے. اور خان صاحب کا آج جو بیان آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا. فیض حمید میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اسی وجہ سے خان صاحب کا یہ آج بیان آیا ہے, اسی پر یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. سب سے پہلے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں بھٹی صاحب؟ الحمدللہ سر. پہلے تو سر عدلیہ کی طرف سے خان صاحب کو نا پازیٹیو رسپانس آ رہا تھا, خان صاحب کے حق میں فیصلے آ رہے تھے. اب ایک نیا خان صاحب کو جو خدشہ ہے, خان صاحب بھی ویسے اسٹرالوجی کافی جاننے لگ گئے ہیں اپنے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ملٹری کورٹ میں نا پیش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. کیا اب ایسا ہے کہ ملٹری کورٹ میں خان صاحب آئیں گے اور کوئی سزا یا کچھ اس طرح کا کوئی سین ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا جی, اب ہو گئی بات عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب پہ 200 سے زیادہ مقدمے بنے. ہاں جی بنے نا جی؟ بالکل جی. تو ذائچہ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے جو 200 مقدمات بنے ان کی کیا فیٹ دیکھی آپ نے؟ ذائچہ سے ہٹ کے بتائیے. وہ آتے گئے ختم ہوتے گئے, آتے گئے ختم ہوتے گئے, وہ یہی کچھ ہوتا رہا. تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. اچھا, ذائچہ یہی کہتا ہے جی. ملٹری کورٹ والا بھی اسی طرح ہی ہوگا. ہاں جی, یہ ہے کہ خان صاحب کا ایسا جو ہے نا 12واں گھر ہوتا ہے جیل کا, قید خانے کا گھر. تو 12ویں گھر میں تو وینس بیٹھا ہوا ہے, سیاست بیٹھی ہوئی. ٹھیک ہے. ٹرانزٹ کا وینس بیٹھا ہوا ہے ان کا. تو یہ ہے کہ سیاسی مقدمات ہیں اور سیاسی طور پہ رہائی جو ہے, سیٹلمنٹ ہوتی جو ہے نا چیزوں کی نظر آتی ہے, کیونکہ مرکری بھی ایکٹیو ہے 11ویں گھر کے اندر. ٹرانزٹ کا مرکری جو ہے نا عمران خان کے ذائچے میں وہ کنجنکٹڈ ہے لیو میں کیتو کے ساتھ, مرکری اور سن کے ساتھ. تو گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات, یعنی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ادارے ہیں ان سے معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں طے پا جائیں گے, اور یہ چیز جو ہے بہت ممکن ہے. ہاں, ان کی جان کو خطرہ ضرور ہے, جان کو خطرہ. ایک دفعہ پھر پلانٹس اس طرح کے ٹرانزٹ میں وقتی طور پہ لگ گئے ہیں کہ کافی زیادہ جو خطرات ہیں وہ صحت سے, جان سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا, یہ تو ہے ملٹری کورٹ والا. اس کے علاوہ جو مقدمات چل رہے ہیں اس کا آگے کیا فیوچر ہے؟ میں اوور آل ہی بات کر رہا ہوں, کسی کو میں وہ بھی ختم ہوتے جائیں گے اسی طرح ہی جیسے وہ ہے, کیونکہ جیسے جیسے ان کی برتھ ڈے کا ٹائم اپروچ کرے گا ان کے پلانٹس جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں, ذائچہ مضبوط ہو رہا ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو وہ چیز جو ہے ریلیف تو ضرور دے گی عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب ایک ریسٹ کے فیز کے اوپر جاتے ہوئے نظر آئیں گے, وقتی طور پہ شاید ڈسکنیکٹ ہوں. ہاں, اپنی پارٹی کو ری فارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ری فرنش, ری فربش, ری ویمپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اپنی ذمہ داریاں وقتی طور پہ کسی اور کو دیں گے. جو یہ وہی بات ہے جو پچھلے سال سے 1.5 سال سے ہو رہی ہے نا, وزیر اعظم پلس والی. ہاں جی, تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کرنا تو حق ہوگا نا. ٹھیک ہے. اچھا سر, وہ یہاں کریں یا کہیں اور کریں. فیض حمید صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد 1-2-3 گرفتاریاں اور بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے بھی مزید کوئی گرفتاریاں ہیں؟ اس میں ہم پاکستان کا دیکھتے ہیں ذائچہ جی, کرنٹ ذائچہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہمارے لیے تو سب سے پہلے پاکستان ہے. دیکھیں, گرفتاریاں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں, چل رہا ہے سلسلہ, مگر یہ ہے کہ ایز سچ ذائچے کے حساب سے یہ سامنے پکچر ہے, پڑھوا لیجئے ذائچہ کسی سے بھی, یہ چیز ایز سچ نہیں ہے. ہاں, کچھ بڑی چیزیں جو ہیں نا گورنمنٹ کی سائٹ سے مسٹیکس کے طور پہ وہ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی, جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گی. پاکستان میں تو ہوتا بھی ایسے ہے نا, بالکل, کہ ایک شخص کا قصہ مشہور ہوتا ہے تو ایک شخص جو ہے اس کا قصہ مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ جیت کے آ گیا. جیسے وہ خلیل الرحمان کا, میں نام نہیں لے رہا تھا, وہ شکر گزار ہونا چاہیے. تو پاکستان کا طریقہ کار یہ ہے کہ
डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट कुछ ना कुछ इस तरह का। یعنی کہ ایک چیز چھوڑتے ہیں دوسری چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, وہ اس ابھی کو تو بھول یہ جاتے ہاں ہیں. یہ تو انتہا اپنا آغاز ہوا ہے نا ابھی تو ٹھیک ہے, اس سائٹ کا. ابھی یہ ٹھیک ہے. چیز جو ہے ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں, اوور آل یہ جو سارا سینیریو اوپن ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ جو زحل, جوپیٹر اور مارس ہے نا, ان کی جو پوزیشن ہے اس وقت, جو پاور آ رہی ہے نا مارس کو, جوپیٹر کو, یہ آ رہی ہے پلوٹو سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بذات خود پلانٹس جو ہیں تھوڑے سے ویک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. خان صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, مجھے خدشہ یا ڈر نہیں, بار بار کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں نے کس چیز کا معافی مانگوں. تو یہ ہے کوئی آگے کوئی جا کے کوئی کمپرومائز؟ خیر ایسی بات تو نہیں. عمران خان کا سب سے بڑا غلط کام یہ ہے, ان کو ضرورت کیا تھی سیاست میں آنے کی؟ یہ بھی ٹھیک ہے, ملک کی خاطر آئے ہیں. تو لوگ تو نہیں مان رہے نا, کئی لوگ جو ہیں مطلب پاکستانی اوور آل تو مان رہے ہیں, بالکل, مطلب 70-80% لوگ جو ہیں وہ تو مان رہے ہیں, پاکستانی اوورسیز پاکستانی سب مانتے ہیں, بالکل نظر بھی آیا ہے. بالکل. مگر یہ ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اوکے وہ کہتے ہیں کچھ لوگ یوں ہی شہر میں ہم سے بھی خفا ہیں, ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی کہتے ہیں میری حکومت باجوہ نے گرائی, کبھی کہتے ہیں امریکہ نے گرائی, کبھی کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے. خان صاحب اب چاہتے کیا ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا کس طرح, کبھی کسی پر الزام ہے کبھی کسی پر الزام ہے, یہ کیا ساری چیزیں اکٹھی کر کے ہوئی ہے ایسا کچھ؟ وہ خان صاحب بھی پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. ہاں مجھے کیوں نکالا, بالکل. مگر یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ مجھے کس نے نکالا. ہاں یہ تو انہوں نے کہا ہے, ایک کا نہیں کئیوں کا ذکر کیا. بس یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں. اچھا, آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جی خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. جی اچھا, جان کو خطرہ ہے یا خان صاحب کا کوئی ٹریول بھی ہے کہ جان بچے گی تو کوئی ٹریول کر کے کہیں اور بھی جا سکتے ہیں؟ آپ نے ویڈیو لگائی تھی, آپ کے ساتھ کی تھی میں نے ویڈیو کہ جی خان صاحب کی آنکھ کھلے گی اور وہ کہیں گے میں کہاں گیا. آپ کے ساتھ کی تھی کسی اور بھائی کے ساتھ؟ میرے خیال میں شاید میرے ساتھ ہی کی تھی. تو یہ سلسلہ تو ہے کہ ظاہر ہے جب کچھ نہیں بن پڑے گا عمران خان صاحب کے جو اپوننٹس ہیں ان سے, تو ایٹ لیسٹ دھکا لگا کے ان کو باہر بھجوائیں گے اور پھر کہیں گے کہ دیکھو یہ بھاگ گیا. اچھا سر, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے بارے میں شرمناک چیزیں کہی جا رہی ہیں, فیض حمید سے انفارمیشن لیتی تھی. یہ اس طرح کی بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں اس کے لیے میرے پاس ذائچہ ہونا چاہیے فیض حمید صاحب کا, بالکل, اور بشریٰ بی بی کا. دونوں کے ذائچے میرے پاس اس وقت تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں عمران خان صاحب کے ذائچے سے, ہاں. کیونکہ عمران خان صاحب کی وائف کو ہم پڑھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کے ذائچے سے. ٹھیک ہے. ایسی چیز جو ہے وہ ایلیگیشنز تو لگ رہے ہیں, بالکل, ٹھیک ہے. اب ذائچے کی بات جو ہے اس کا قانون ڈیفرنٹ ہے. ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو, کیونکہ ظاہر ہے وہ فرسٹ لیڈی نہیں ہے پاکستان کی, تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کنیکشن جو ہے وہ رہا ہو ان کے ساتھ. مگر یہ ہے کہ ذائچے میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ایسا کچھ نہیں تھا. مطلب بات چیت ہونا, میرا تو خیال ہے, مجھے نہیں لگتا, ذائچے کے حساب سے تو نہیں لگتا مجھے. باقی زمینی حقائق کیا ہیں وہ میں اس میں اتنا گہرائی میں نہیں جاتا, ذائچے کی حد تک رہتا ہوں. ایسی چیز جو ہے 7ویں گھر سے عمران خان کی اگر ہم پڑھتے ہیں نا, تو یہ دیکھیے یہ عمران خان صاحب کا 7th ہاؤس ہے اس وقت. 7th ہاؤس ویسے نا ذائچے میں عمران خان صاحب کا ایریز بنتا ہے. ایریز میں بیٹھا ہو تو اس وقت ٹرانزٹ کا راہو ہے, ٹھیک ہے. اور پہلے گھر میں کیتو بیٹھا ہوا ہے, افواہیں, ٹھیک ہے, بدبو پھیلانے والا سیارہ, شیڈو پلانٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ میں بتا سکتا ہوں ہاں ہو رہی ہیں. یہ مجھے نہیں نظر آتا کہ ہوئی ہوں ذائچے میں. آئی کین ناٹ ریڈ اٹ, آئی کین بی رانگ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کافی پہلے میرے ساتھ ایک ویڈیو کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ جی خان صاحب کے خلاف کوئی نئے مقدمات بھی چل سکتے ہیں. کوئی ایسا سیشن ہے آنے والا ہے جی 4-5 دن میں؟ کسی کا کوئی مدعا بڑا عمران خان پر ڈالے گا, دیکھیے گا کہ کوئی بندہ جو چلا گیا نا دنیا سے, شاید کوئی بڑا کیس عمران خان کے اوپر ڈالنے کی. دنیا سے یا سیٹ سے؟ دنیا سے. اچھا, ہاں, کوئی اس طرح کا کوئی آئے گا, کوئی بڑا قانونی معاملہ, اس میں پھر عمران خان انوالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس سے نکل جائیں گے. ہاں, ان کا اکتوبر تک جو ہے نا
وہ حساب کتاب کلیئر ہے. عوام کا بتائیں. عوام بس جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے. عوام کا جو سیارہ ہے عمران خان کے اگر ہم دیکھتے ہیں نا چھٹے گھر میں عوام بیٹھی ہوئی چھٹے گھر میں, بالکل ٹھیک ہے, ٹرانزٹ والی. اچھا, اور اگر ہم پاکستان کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو عوام بیٹھی ہوئی ہے 8ویں گھر میں. وہی والا گھر بنتا ہے جو عمران خان صاحب کا چھٹا گھر ہے نا, پائسز کا. پائسز کا جو لارڈ ہے وہ دیکھنا ہے ہم نے کہاں پہ اس وقت بیٹھا. پائسز کا جو لارڈ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے مرکری میں, موومنٹ کمیونیکیشن کے گھر میں. ٹھیک ہے, عوام موبلائز ہو چکی ہوئی ہے اور ہو جائے گی. اور اچھا, آپ بڑی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں جی خان صاحب باہر آنے کا ٹائم آ چکا ہے, خان صاحب خود باہر نہیں آ رہے. کیا کوئی ذائچے میں ایسی چیز ہے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے, یا ڈیل سے خان صاحب باہر آئیں گے, یا ڈیل نہ ہوئی تو جس کی وجہ سے نہیں آئیں گے؟ کوئی ایسا ڈیل تو مجھے نہیں لگتا ہے عمران خان صاحب کریں. ڈیل انہوں نے کرنی ہوتی تو وہ جیل میں نہ جاتے. نہیں, وہ ذائچہ بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے باہر آ جانا ہے, کہ باہر ہیں وہ آ سکتے ہیں جب نیگوشیشنز کے ہی نتیجے میں آئیں گے باہر, بٹ دیٹ کی ناٹ بی کالڈ ایز اے ڈیل. ہاں پولیٹیکل ڈیل ہو سکتی ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ کسی کے مفاد کو پیچھے کر کے وہ آ جائیں. اگر انہوں نے یہی کرنا ہوتا تو وہ پھر دیکھیں عمران خان کا جو ذائچہ ہے نا یہ سامنے ہے, پکچر اس کی شیئر کر دیجیے گا. ایک ضدی آدمی کا ہے جو اصول کے اوپر ایٹ ٹائمز اڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان سے بات آپ جو ہے نا وہ پیار سے تو منوا لیں گے, سختی کرتے جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کون سا آٹا ہوتا ہے, کون سی دال ہوتی ہے, اس کا آٹا اکڑتا جاتا ہے, پانی ڈالتے جائیں وہ اکڑتا جاتا ہے. یہ چیز جو ہے نا عمران خان پتہ نہیں وہ نہیں وہ کوئی دال ہے اس کا آٹا بنا وہ اکڑتا جاتا ہے. عمران خان پہ سختی کریں گے, وہ کہا ٹھیک ہے پھر. اور اگر آپ کچھ طریقے سے کوئی لاجک دینے کی کوشش کریں گے, بات کو سمجھائیں گے, وہ ذائچہ کہتا ہے کہ وہ اس پہ آ جائیں گے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی مضبوط ہوتی جا رہی ہے دن بدن, مگر پی ٹی آئی تو کوئی جلسے بھی نہیں کر رہی, اور کیسے مضبوط ہو رہی ہے؟ بھٹی صاحب جلسے نہیں کر کے ہی تو مضبوط ہو رہی ہے, اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے. جب جلسے کی اجازت ملتی ہے, نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جا سکتا, تو عوام کے دلوں میں وہ جلسہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پاپولیرٹی کے لیے کیا جاتا ہے نا جلسہ, بالکل پاپولیرٹی 10 ٹائمز بڑھ جاتی ہے. سختی جبر دیکھ کے نا لوگوں کا ہمدردی کا فیکٹر اور جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جلسہ تو ہو گیا اور عوام میں مقبولیت بھی ہو گئی, بڑھتی جا رہی ہے آپ کے سامنے. مقبولیت تو بہتر. یہ تو عمران خان کے اوپوننٹس کو سوچنا چاہیے تھا. پچھلے سال سے میں بولتا آ رہا ہوں کہ بھائی اس کو بات چھوڑ دو, یاد ہے, تاکہ یہ جو اتنا مشہور ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا. ہاں وہ سمجھ نہیں باہر آئے گا. میں تو پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, اب حکومت کا بتائیں کہ حکومت جو سا ہے یہ کب تک سٹیبل رہے گی, یا کچھ آخری ٹائم چل رہا ہے اس طرح کا؟ دیکھیں 2 اکتوبر کو لگ رہا ہے چاند گرہن, سورج گرہن, 2 اکتوبر 2024 کو. اس کے پری ایفیکٹس شروع ہوتے ہیں 45 دن پہلے. ٹھیک ہے, کئی لوگ کہتے ہیں 15 دن پہلے, کئی لوگ کہتے ہیں مہینہ پہلے. ہماری جو طریقہ کار ہے وہ ہے ہمارا 45 ڈیز پہلے. تو انہوں نے حلف جو ہے وہ بھی کمر در اکرب میں اٹھائے ہوئے ہیں. بالکل, اس وجہ سے بھی آپ دیکھ لیں علی امین گنڈا پور صاحب کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا. آئے دن کوئی نہ کوئی رولا, کوئی نہ کوئی پرابلم, کوئی نہ کوئی. یہاں والا جو ہے معاملہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. یہ جو ہے نا معاملات یہ جا اسی طرف رہے ہیں کہ کسی ٹائم پہ بھی جو ہے وہ چیز وہ بیٹھ سکتی ہے. اچھا سر, سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف بھی مقدمے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کے خلاف اپنے سابق جج کے خلاف کوئی فیصلہ سنا پائے گی؟ ان کا تو میرے پاس نہیں ہے ذائچہ, مگر میں پاکستان کے ذائچے سے اگر جوڈیشری کو پڑھتا ہوں نا تو جوڈیشری اپنا ایک نیا رنگ روپ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے اندر پرانے جو بھی معاملات تھے, جو اب جوڈیشری کے معاملات ہوں گے, پرانے معاملات کو بھی دیکھا جائے گا, اور جو جہاں پہ غلط ہوگا وہاں پہ نئی جوڈیشری جو اب نیا پودا, نئی چیز جو ابھر رہی ہے وہ اس کو جو ہے سپیئر نہیں کرے گی اگر کوئی غلط ہوگا تو. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی اور عمران خان سپٹمبر کیسا ہے ان کا, اگست کے بعد؟ مشکل ہے. مشکل ہے یا آسان ہے؟ نہیں, اس لحاظ سے مشکل ہے کہ یہ آسانیوں کی طرف جب بھی انسان جاتا ہے نا پہلے ہمیشہ مشکل سے گزرتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. جب مشکلات
ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. مشکل کے ساتھ آسانی ہے یا مشکل کے بعد آسانی ہے؟ بالکل. تو یہ اس طرف جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، مطلب ایزی ہونے کے لیے جا رہے ہیں، مگر پیک اٹین اپنی کر چکے ہیں مشکلات کی. اب اس کی ڈکلائن جو ہے وہ آئے گی، جس طرح ایک پروڈکٹ کی گروتھ سائیکل ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. پروڈکٹ سائیکل ہوتی ہے، بالکل. تو وہ میچورٹی اپنی اٹین کر چکے ہیں آلموسٹ. اب ٹھیک ہے. سپٹمبر سے ہی ڈکلائن پہ آئیں گے سپٹمبر. مشکلات کے حساب سے. ٹھیک ہے. اور اکتوبر میں جس وقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی برتھ ڈے کا ٹائم آتا ہے نا، وہ بھی بہت سارے جھنجھٹوں سے آزاد ہوں گے. اور جان اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سب کی محفوظ رکھے. تو یہ پھر پی ٹی آئی بھی جو ہے نا ایک نئی شکل اختیار کرتی ہوئی نظر آئے گی. بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ جی خان صاحب کے لیے سپٹمبر سے کے بعد سے آسانیاں شروع ہو رہی ہیں، مشکل کے بعد آسانی ہے. بالکل جی ایسے ہی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سلام پاکستان.